زمین کی شکل قرآنما ہے۔ ابتدائی دور میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ زمین چپٹی یعنی ہموار ہے۔ یہ نظریہ غلط تھا۔ اگر زمین ہموار ہوتی تو ہر وقت دن ہی رہتا، کبھی رات نہ آتی۔ زمین کرہ نما ہے اور اپنے محور کے گرد چکر لگانے کی وجہ سے زمین پر دن اور رات بدل بدل کر آتے ہیں۔ اتنا منظم نظام خود سے ہو سکتا ہے؟ اس پوری کائنات اور اس میں جو کچھ ہے، اس کی تخلیق سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ اس نظام میں مکمل منصوبہ بندی اور مقصد ہے، اور بالکل ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ تمام نظام زندگی کے باوجود نظام یعنی کہ پورا یہ نظام جو ہے زندگی کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے بنایا گیا، یعنی کہ انسانوں کے لیے بنایا گیا، اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے بنایا، اور تمام جانداروں میں سب سے افضل تخلیق انسان کی ہے، اس لیے سارا اہتمام انسان کے لیے کیا گیا۔ سر فرانسس ڈریک وہ پہلا شخص تھا جس نے یہ ثابت کیا کہ زمین کرہ نما گول ہے۔ یہ بات اس نے یعنی کہ سفیر ہے، یہ بات اس نے 1597 میں اس وقت کہی جب اس نے دنیا کے گرد اپنا بحری چکر مکمل کر کیا۔ دن اور رات کی تبدیلی کے متعلق قرآن پاک میں جو آیات ہیں وہ قابل غور ہیں۔ اے سننے والے، کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ رات لاتا ہے دن کے حصے میں اور دن کرتا ہے رات کے حصے میں؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے سائے کو کس طرح پھیلا دیا؟ اگر چاہتا تو اسے ٹھہرا ہوا ہی کر دیتا۔ پھر ہم نے آفتاب کو اس پر دلیل بنایا، پھر ہم نے اسے آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچ لیا۔ سورہ فرقان 25 آیت 45-46۔ اس میں رات لانے سے مراد یہ ہے کہ رات آہستہ آہستہ اور بتدریج دن میں بدلتی ہے، اور دن آہستہ آہستہ اور بتدریج رات میں بدلتا ہے۔ یہ اسی صورت میں ہے کہ روٹیٹ کر رہا ہو، پوزیشن چینج ہو رہی ہو۔ یہ عمل اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ جب زمین کی شکل گول ہو۔ اگر زمین کی شکل ہموار ہو تو اس نظام شمسی کے مطابق ایک سورج کی موجودگی میں یا تو زمین پر ہمیشہ دن رہتا یا ہمیشہ رات رہتی، کیونکہ زمین کی جو فلیٹ سرفیس ہے وہ سورج کے سامنے رہتی ہے ہر وقت۔ قرآن پاک کی مندرجہ ذیل آیت زمین کے گول ہونے کا پتہ دیتی ہے۔ اس نے آسمان اور زمین حق بنائے، رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے۔ القرآن 39:5۔ اس آیت میں جو عربی لفظ استعمال کیا گیا وہ یقور ہے، جس کا مطلب ہے لپیٹنا، بالکل اسی طرح جس طرح پگڑی سر کے گرد لپیٹی جاتی ہے۔ دن اور رات کا پلٹ پلٹ کر آنا بالکل اس لپیٹنے کی طرح ہے، اور یہ عمل اسی طرح ممکن ہے کہ جب زمین کی شکل گول۔ سائنس کی تحقیق کے مطابق یہ زمین گول نہیں ہے بلکہ اس کی شکل بیضوی ہے، انڈے کی طرح، اور یہ بات بڑی حیرت انگیز ہے کہ زمین کی اس شکل کو قرآن پاک میں یوں بیان کیا گیا، اور اس کے بعد زمین پھیلائی انڈے کی شکل جیسی۔ انڈے کے لیے یہاں پر عربی لفظ وہا استعمال ہوا ہے۔ کیسی حیرت انگیز بات ہے کہ قرآن پاک کے مطابق زمین کی شکل بیضوی ہے۔ 1400 سال میں مختلف نظریات ہوئے کہ زمین ساکن ہے، پھر پتہ چلا موو کر رہی ہے، پھر روٹیٹ کر رہی ہے، سفیریکل ہے، پتہ چلا کہ بیضوی شکل ہے۔ قرآن پاک میں 1400 سال پہلے بتا دی، حالانکہ جس وقت قرآن پاک نازل ہوا تھا اس وقت یہ نظریہ عام تھا کہ زمین کی شکل چپٹی ہموار ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور سورج چلا جاتا ہے اپنے ٹھہرے ہوئے راستے پر۔ یہ سادہ ہے اس زبردست باخبر نے، یعنی کہ یہ کام اس زبردست باخبر نے کیا، اللہ تعالیٰ نے۔ نہ سورج سے ہو کے پکڑ لے چاند کو، اور نہ رات آگے بڑھے دن سے، اور ہر کوئی ایک چکر میں پیر دیں، یعنی کہ اپنے اپنے راستے پر چلے جاتے۔ وہ ہماری 23 یاسین آیت 38 اور 40۔ سورہ یاسین کی مندرجہ بالا آیات میں بتایا گیا ہے کہ سورج میں
آسمان میں سورج، چاند اور ستارے ایک ہی جگہ پر رکے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ وہ سب اپنی مخصوص رفتار کے ساتھ اپنے اپنے مقرر راستوں پر چل رہے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن، اور سورج اور چاند سب اپنے اپنے گھر میں تیرتے ہیں۔ اکتبر الناس 17 سورہ انبیاء آیت 23۔ دراصل سورج اور چاند دونوں ہی حرکت میں ہیں، ان دونوں کے راستے بھی جدا جدا ہیں اور ان کی حرکت بھی مختلف قسم کی ہے۔ چاند زمین کے گرد ایک گول چکر میں حرکت کر رہا ہے، جبکہ سورج اپنی کہکشاں کے ساتھ اس کائنات کی وسعت کی سمت میں سیدھے راستے پر حرکت کر رہا ہے، یعنی کہ یہ کائنات پھیل رہی ہے، کہکشاں ایک دوسرے کے ساتھ سے دور جا رہی ہیں، تو سورج اپنی کہکشاں میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ دونوں کی حرکت مختلف ہے۔ سورج جیسے جیسے کائنات میں آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، زمین اور چاند بھی اس کے گرد حرکت کرتے ہوئے اس کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے اس حرکت کے دوران دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں سکتے۔ ہاں، البتہ قیامت کے اس کائنات کے تمام نظام درہم برہم ہو جائیں گے، اس وقت ان کا ٹکرا جانا ایک الگ معاملہ ہوگا۔ قیامت کے وقت اس کائنات کا تمام نظام، یعنی کہ جو نظام بھی ہیں، درہم برہم ہو جائیں گے۔ اس وقت ان کا ٹکرا جانا، یعنی کہ جو سورج، چاند اور یہ کہکشاں، ایک الگ معاملہ ہوگا۔ 1400 سال پہلے قرآن پاک میں چاند اور سورج کو متحرک بتایا گیا، اور آج سائنس نے یہ ثابت کر دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے وجود سے متعلق کتنی بہترین وضاحت کی گئی ہے کہ اس کو تو کسی کی نگاہ دیکھ نہیں سکتی، اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے، یعنی دیکھتا ہے، اور وہی بڑا باریک بین باخبر ہے۔ یعنی کہ اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اللہ تعالیٰ